نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین مقدسہ میں سے ہے، جس میں آپس میں محبت و الفت کے حوالے سے آپ کا فرمان پیش کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں ہدیے تحفے دیا کرو۔ ہدیہ سینوں کی کدورت اور رنجش کو دور کرتا ہے۔ عزیز دوستو، زندگی میں لین دین کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اپنی کوئی چیز ہدیہ اور تحفہ کے طور پر کسی کو پیش کر دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کی بڑی ترغیب دی ہے کہ اس کی یہ حکمت بھی بتلائی ہے کہ اسے دلوں میں محبت اور الفت اور تعلقات میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے، جو اس دنیا میں بڑی نعمت اور بہت سی آفتوں سے حفاظت اور عافیت و سکون حاصل کرنے کا وسیلہ ہوتی ہے۔ ہدیہ وہ عطیہ ہے جو دوسرے کا دل خوش کرنے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق کی خاطر ظاہر کرنے کے لیے دیا جائے اور اس کے ذریعے رضا الہی مطلوب ہو۔ یہ عطیہ اور تحفہ اگر اپنے کسی چھوٹے کو دیا جائے تو اس کے ساتھ اپنی شفقت کا اظہار ہے، اور اگر کسی دوست کو دیا جائے تو یہ محبت زیادہ کرنے کا ذریعہ ہے، اور اگر کسی ایسے شخص کو دیا جائے جس کی حالت کمزور ہے تو یہ اس کی خدمت کے ذریعے اس کی دلجوئی کا ذریعہ ہے، اور اگر کسی بزرگ اور محترم کو پیش کیا جائے تو یہ ان کا اکرام ہے، اور اگر کسی ضرورت مند سمجھ کر اللہ کے واسطے سے اور ثواب کی نیت سے دیا جائے تو یہ ہدیہ نہ ہوگا، یہ صدقہ ہوگا۔ ہدیہ جب ہی ہوگا جب اس کے ذریعے اپنی محبت اور تعلق کی خاطر کا اظہار مقصود ہو اور اس کے ذریعے رضا الہی مطلوب ہو۔ ہدیہ اگر اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو اس کا ثواب صدقے سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہوگا۔ ہدیہ اور صدقہ اس فرق کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ کا شکریہ اور دعا کے ساتھ قبول فرماتے تھے اور اس کو خود بھی استعمال فرماتے تھے، اور صدقے کو بھی اگرچہ شکریہ کے ساتھ قبول فرماتے اور اس پر دعائیں بھی دیتے لیکن خود استعمال نہیں فرماتے تھے، دوسروں کو ہی مرحمت فرما دیتے تھے۔ افسوس ہے کہ امت میں باہم اور مخلصانہ ہدیوں کی لین دین کا رواج بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے۔ بعض خاص حلقوں میں بس اپنے بزرگوں، عالموں، مرشدوں کو ہدیہ پیش کرنے کا تو کچھ رواج ہے، لیکن اپنے عزیز و اقارب کو، قریبیوں کو، پڑوسیوں کو ہدیہ بھیجنے کا رواج بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ قلوب میں محبت، الفت اور تعلقات میں خوشگواری اور زندگی میں چین و سکون پیدا کرنے اور اس کے ساتھ رضا الہی حاصل کرنے کے لیے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا نسخہ کیمیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ہدیے تحفے بھیجا کرو۔ ہدیے تحفے دلوں کے کینے کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہدیے تحفے دینے سے باہمی رنجشوں اور کدورتوں کا دور ہونا، دلوں میں جوڑ اور تعلقات میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سنہری ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں جو یہ اضافہ ہے کہ ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کے لیے بکری کے کھر کے ٹکڑے بھی ہدیے کو بھیجے تو وہ اس کو حقیر نہ سمجھے، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ ہدیہ دینے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت عمدہ ہی چیزیں ہوں، اگر اس کی پابندی اور اس کا اہتمام کیا جائے تو ہدیہ دینے کی نوبت بہت کم آئے گی۔ اسی لیے بالفرض اگر گھر میں
بکری کے پائے پکے ہیں تو پڑوسن کو بھیجنے کے لیے اس کے اس ٹکڑے کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے، وہی بھیج دیا جائے۔ یہ ہدایت اس حالت میں ہے کہ جب اطمینان ہو کہ پڑوسن خوشی کے ساتھ قبول کرے گی اور اس کی اپنی توہین اور تذلیل نہ سمجھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ماحول ایسا ہی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول و دستور تھا کہ آپ ہدیہ تحفہ قبول فرماتے تھے، اس کے لیے جواب میں خود بھی عطا فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی محب اور مخلص ہدیہ پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے قبول فرماتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، اس ہدیہ دینے والے کو خود بھی ہدیے اور تحفے سے نوازتے سے، خواہ اسی وقت عنایت فرماتے یا دوسرے وقت میں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اس طرز عمل کی ہدایت فرمائی ہے۔ بلا شبہ مکارم اخلاق کا تقاضا یہی ہے، لیکن افسوس ہے کہ امت میں بالکل خواص امت میں بھی اس کریمانہ سنت کا اہتمام بہت کم اہتمام ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو ہدیہ تحفہ دیے جائے تو اس کے پاس ہدیے میں دینے کے لیے کچھ موجود ہو تو اس کو دے دے، جس کے بعد بدلے میں دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو بطور شکریہ کے اس کی تعریف کرے، اس کے حق میں کلمہ خیر کہے۔ جس نے ایسا کیا اس نے شکریہ ادا کر دیا، جس نے ایسا نہیں کیا اور احسان کے معاملے کو چھپایا تو اس نے ناشکری کی۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جزاک اللہ کہنے سے بھی حق ادا ہو جاتا ہے، اور جو شخص ہدیہ تحفہ پانے کے بعد اس کا اخفاء کرے، زبان سے ذکر تک نہ کرے، جزاک اللہ جیسا کلمہ بھی نہ کہے تو وہ کفران نعمت اور ناشکری کا مرتکب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے احسان کرنے والے بندے کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جس بندے کے ہاتھ سے کوئی ہدیہ تحفہ کوئی نعمت ملے یا وہ کسی طرح کا بھی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کے لیے کلمہ خیر کہا جائے۔ جس نے ایسا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی بھی ناشکری کی اور نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں قلبی الفت و محبت عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔